سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو شہادت سے قبل انہوں نے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی تھی۔ اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 افراد کی کمیٹی تھی کہ ان میں سے کسی ایک شخص کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ انہوں نے مہاجرین اور انصار کی مشاورت کے ساتھ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا، اور احادیث کے اندر اسی طریقے سے ترتیب بھی بیان ہوئی ہے۔ اکثر و بیشتر نبی علیہ السلام جب ارشاد فرماتے تو حضرت ابو بکر کا ذکر فرماتے، پھر حضرت عمر کا ذکر فرماتے، پھر حضرت عثمان کا ذکر فرماتے۔ اللہ نے عمریں بھی اسی طریقے سے رکھی ہیں کہ جس کی پہلے باری آنی ہے وہ پہلے دنیا سے جانے والا ہے، جو بعد میں خلیفہ بنے گا وہ بعد میں دنیا سے جائے گا، اسی ترتیب کے ساتھ۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر ہوا ہے جس میں باغ کے اندر نبی علیہ السلام بئر عریس کے کنارے پر موجود تھے، یعنی عریس کا ایک کنواں ہے، اس کے اوپر آپ موجود تھے پانی کے قریب۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربان مقرر کیا گیا تھا، یعنی وہ باہر موجود رہے۔ ایک شخص آیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے ذکر کیا کہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اس کو آنے کی اجازت دے دیجئے اور جنت کی خوشخبری بھی اسے سنا دیجئے۔ اذن لہ وبشرہ بالجنہ۔ تو وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ کے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اجازت مانگی گئی، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت عمر ہیں، فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، انہیں اجازت دے دیجئے اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دیجئے۔ کچھ دیر بعد ایک شخص اور آیا تو پوچھا گیا، تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذن لہ وبشرہ بالجنہ، انہیں اجازت دے دیجئے اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ الا بلویٰ ستصیبہ، لیکن دنیا کے اندر ایک مصیبت ان پر آئے گی، اس مصیبت سے گزر کر وہ جنت میں جائیں۔ یہ بہت بڑی پیش گوئی ہے زبان نبوت سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جن کی شہادت 18 ذو الحجہ کو ہوتی ہے، جمعے کے دن، اور آج جمعہ کا دن ہے۔ سعودی عربیہ کے حساب سے آج شام کو 18 ذو الحجہ کا آغاز ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ الا بلویٰ ستصیبہ، اور بعض احادیث میں الا بلویٰ تصیبہ، کہ انہیں ایک بلوہ کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک بہت بڑی آزمائش کا اور ابتلا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین احد پہاڑ کے اوپر موجود تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اثبت احد، احد ٹھہر جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا۔ احد پہاڑ سے فرمایا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، 2 شہید ہیں۔ ابن خطاب بھی شہید ہیں اور عثمان ابن عفان بھی شہید ہیں۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، یا عثمان، اے عثمان، اِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُقَمِّسُكَ، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو ایک یُقَمِّسُكَ قَمِيصًا، ایک قمیص پہنائے گا۔
یہ خلعت کا لفظ بھی بولتے ہیں، ایک لباس پہنائے گا، اور یہ لباس عام طور پر خلافت کے لیے کنایا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت عطا فرمائیں گے، ایک قمیص پہنائیں گے۔ فَإِنْ أَرَادُوكَ، اگر لوگ یہ چاہیں عَلَى خَلْعِهِ کہ اس کو اتروائیں یا اس کو اتاریں، فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، ان کے لیے مت اتاریے گا، فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، حکم ہو گیا، خلافت سے کنارہ کش نہیں ہونا۔ اور اسی لیے نامساعد حالات کے باوجود بھی انہوں نے خلافت سے استعفیٰ نہیں دیا، اللہ کی راہ میں شہادت کو قبول کر لیا، جان دے دی، لیکن وہ جو ارشاد تھا نبی علیہ السلام کا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو خلق پہنائے گا، لباس پہنائے گا، اس کو آپ لوگوں کے لیے مت اتاریے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں ابو سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد علی عہدن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایک عہد کیا ہے، وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ، جو عہد اللہ کے رسول نے مجھ سے کیا تھا میں اس پر صابر ہوں، یعنی اس پر قائم ہوں اور اس پر ڈٹا ہوا ہوں۔ اور یہ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا، آپ اتارنا نہیں، پھر آپ اس کو پہن کے رکھیں گے۔ اور اس میں ایک یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک روایت بن جائے کہ خلیفۃ المسلمین کو ہٹانے کے لیے چند باغی جمع ہو کر آ جائیں اور خلیفہ کو سائڈ پر کر دیں، یہ روایت نہ بنے۔ خلیفہ جب تک دنیا میں موجود ہے تو وہ خلیفہ رہے گا، اسے معزول نہیں کیا جا سکتا، وہ تا حیات خلیفہ ہے۔ ہاں وہ شہید کر دیا جائے تو پھر تو ظاہر ہے امت کی قیادت کے لیے اور خلیفہ بنے گا، لیکن اس کے ہوتے ہوئے اس کو سائڈ پر کر دیا جائے اور کسی اور کو بنا لیا جائے، یہ روایت قائم نہ ہو۔ اس لیے حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ انا صابر علی، وہ جو نبی علیہ السلام کا عہد تھا میرے ساتھ میں اس کے اوپر قائم ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فتنے کا ذکر فرما رہے تھے، حضرت عثمان وہاں پر موجود نہیں تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یقتل فیہا، جب یہ بات آپ فرما رہے تھے اسی دوران میں ایک آدمی اپنے سر پر کپڑا لیے ہوئے، سر کو ڈھانپے ہوئے وہاں سے گزرا یا وہاں پر آیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب فتنہ ہوگا یقتل فیہا ھذا المقنع، یہ آدمی جس نے اپنا سر ڈھانپا ہوا ہے اس فتنے میں یہ آدمی قتل کر دیا جائے گا۔ اور وہ عثمان بن عفان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد کی روایتیں ہیں، میں اختصار کے لیے حوالے پیش نہیں کر رہا، تمام روایات صحیح ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ ساری پیشگوئیاں فرما دیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی فتوحات ہوئی تھی کہ مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی اتنی فتوحات نہیں ہوئی۔ یہ جملہ شاید مسلمانوں کے لیے بھی حیران کن ہو کہ ہم تو ابن خطاب کا نام سنتے ہیں، لیکن وہ جو عمر بن خطاب نے فتوحات کی تھی وہ تو موجود ہیں، وہ تو ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اسلامی سلطنت کو پھیلایا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اندازے کے مطابق جتنی فتوحات حضرت عمر بن خطاب نے کی تھی اس سے 3 گنا زیادہ فتوحات عثمان بن عفان نے کی تھی، 3 گنا زیادہ۔ یہ بڑے بڑے ملک جو آج ہیں حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے تھے،
تو جب ہم کہتے ہیں کہ 3 گنا زیادہ، تو پھر آپ اندازہ کریں کتنی بڑی سلطنت ہوگی۔ شام میں گورنر ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مضبوط قسم کے گورنر ہیں، مجاہد صحابی ہیں۔ یہاں میں عرض کرتا ہوں کہ گورنر کا کام کیا ہوتا ہے اسلام کے اندر۔ کوفہ کے گورنر ہیں سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بصرہ کے سردار ہیں اشج عبد القیس، عامر ان کا نام تھا۔ تو یہ مختلف علاقوں کے گورنر اور سردار تھے۔ مصر اس وقت ملک ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے۔ تو باغیوں نے، شرارت کرنے والوں نے پہلے تو کوشش کی کہ مختلف علاقوں میں جو حضرت عثمان بن عفان کے گورنرز ہیں ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جائے اور اکسایا جائے۔ یہ بات ذرا توجہ سے سننا کہ جن حکمرانوں نے، جن گورنرز نے کفار کے خلاف لڑنا ہے، عوام کے اندر ان کا اعتماد ختم کر دیا جائے، ان کی عزت اور احترام کو پبلک سے ختم کر دیا جائے۔ یہ سب سے بڑا اختیار ہوتا ہے کسی بھی قوم اور ملک کو فتح کرنے کے لیے۔ جب قوم ساتھ نہیں ہے تو گورنر کیا کرے گا؟ گورنرز کا کام کوئی ڈانس باجے کرنا نہیں ہوتا تھا۔ وہی حکمران ہے، وہی رولر ہے، گورنر ہے، عامل ہے، اور وہی سپاہ سالار ہے۔ جب کافروں کے خلاف جنگ ہوگی تو گورنر جو ہے وہ گورن کر رہا ہوگا، رول کر رہا ہوگا، کمانڈ کر رہا ہوگا، وہ کمانڈر ان چیف بھی ہوگا۔ اور ہمارے گورنر جو خلیفہ ہوگا وہ وہاں بھی کمانڈ کر رہا ہوگا۔ جو اصل سیٹ اپ ہے وہ سسٹم الگ کر دیا ہم نے، دنیا میں الگ ہو گیا، اور یہ سیٹ اپ الگ ہے۔ ان بیچاروں کو چھپکلی مارنا نہیں آتی، مکھی مارنا نہیں آتی، یہ دشمن کا مقابلہ کیا کریں گے؟ یہ ہمارے کمانڈر ان چیف، حکمران اور کمانڈر کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، بس ایک انگریزی کا لفظ ہے، دوسرا اردو زبان کا لفظ ہے، حاکم عربی زبان کا لفظ ہے۔ جو حاکم کا معنی ہے وہی کمانڈر کا معنی ہے۔ یہاں حاکم اور ہوتا ہے، کمانڈر اور ہوتا ہے۔ اور میں نے خاص کر حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیا اور عمر بن عاص کا ذکر کیا، بڑے بڑے علاقوں کے فاتح ہیں، یہ گورنر ہیں، مجاہد بھی ہیں اور گورنر بھی ہیں، اور وقت آنے پر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ گورنر ہو تو ایسے ہونا چاہیے، پھر مزہ آتا ہے گورن کرنے کا۔ تو کمانڈر، گورنر، رولر، حاکم، حکمران، اسلامی کانسیپٹ کیا ہے؟ تو خیر اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ شام میں تو کامیاب نہ ہو سکے، کوفہ میں گورنر تبدیل کر دیا گیا، اور وہ شخص جس کا میں نے ذکر کیا بصرہ کے سردار کا، اشج عبد القیس، اور اسی قبیلے کا لشکر نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا تھا مدینہ طیبہ میں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ عامر بن عبد القیس کے بارے میں فرمایا تھا، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ۔ اشج ابن عبد القیس میں 2 خوبیاں ایسی ہیں جن کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے۔ الحلم والانات، تحمل اور بردباری، سمجھداری، سوچ و بچار کے ساتھ کام کرنا، یہ 2 صفتیں ہیں اشج عبد القیس کے اندر موجود ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کا رسول پسند کرتا ہے۔ وہ آدمی جس کی تعریف نبی علیہ السلام کر رہے ہیں، یہ بلوائیوں نے اور باغیوں نے اور سازشیوں نے اس کے خلاف بھی شکایتوں کے انبار کھڑے کر دیے، اور کوفی لایوفی، کوفے والوں نے اتنا دباؤ ڈالا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عاص کو ہٹا کر ابو موسیٰ اشعری کو گورنر مقرر کر دیا کہ اگر یہ لوگ اسی طرح راضی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم گورنر تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کا ٹارگٹ تو کوئی اور تھا۔ یہ تو سارے بہانے تھے۔ مصر کے اندر بھی شدید قسم کی شرارتیں ان لوگوں نے کی۔ سبائی فتنہ،
عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اور ظاہری طور پر مسلمان ہو گیا اور اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے اندر شرارت پھیلانے لگا۔ حج کے مہینوں کا انتخاب انہوں نے کیا اور ان میں سے بیشتر وہ تھے جو حاجیوں کا روپ دار کے حاجیوں کے ساتھ آئے اور مدینہ طیبہ کے قریب آ کر حاجیوں سے الگ ہو گئے، کیونکہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان بن عفان کو خلافت سے ہٹایا جائے اور اگر نہ ہٹے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ کس کے لیے جا رہے تھے؟ بظاہر یہ تھا کہ یہ حج کرنے جا رہے ہیں اور ظاہری طور پر یہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے، یعنی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ ساری شرارتیں کر رہے تھے۔ جزوی طور پر ظاہر وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن اسلام تو ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین تمام ادیان پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ کسی خلیفہ کو قتل بھی کر دیا جائے تو اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے، نبی بھی دنیا سے چلے جائیں تو بھی اسلام باقی رہے گا۔ 35 ہجری میں کوفے کے لوگ، بصرہ کے لوگ اور مصر کے مطالبے کیا ان کے؟ ظاہر متبادل بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ انہوں نے متبادل نام پیش کیے اور نام بھی الگ الگ پیش کیے تاکہ مسلمانوں کے اندر بھی افتراق اور انتشار پیدا ہو، مسلمانوں کو بھی ساتھ ڈیوائیڈ کیا جائے۔ کوفے والوں نے زبیر بن عوام کا نام پیش کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بصرہ والوں نے طلحہ بن عبید اللہ کا نام پیش کیا اور مصر والوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا۔ یعنی الگ الگ لوگ الگ الگ اپنا خلیفہ پیش کر رہے ہیں کہ عثمان بن عفان کی جگہ پر ان کو خلیفہ بنایا جائے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تقریباً 11 سال گزر چکے ہیں، 12واں سال ہے خلافت کا، اور انتہائی کامیابی کے ساتھ، پورے رعب اور جلال کے ساتھ، اور مسلمانوں کی دھاک اور رعب کافروں کے سینوں پر بٹھاتے ہوئے یہ خلافت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ ایک چیز عرض کر دوں کہ یہ جتنا بھی فتنہ تھا، اس فتنے میں صحابہ کرام محفوظ رہے۔ حضرت عثمان بن عفان کو شہید کرنے میں کوئی ایک صحابی بھی ملوث نہیں۔ محمد بن ابی بکر کا ذکر آتا ہے، وہ شروع میں آئے اور حضرت عثمان نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ آپ کے باپ ابو بکر میرے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے، اور اگر آپ کا باپ آج زندہ ہوتا تو کبھی یہ گوارا نہ کرتا جو تم کر رہے ہو۔ تو ان کو بات سمجھ آ گئی، وہ چلے گئے۔ اس لیے کسی ایک صحابی کا بھی حضرت عثمان کے قتل میں کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں، یہ بات لکھتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان کو شہید کیا تھا ان کا کیا بنا، انشاءاللہ میں اگلے جمعے کے اندر بیان کروں گا کہ کس ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سارے پاگل ہو کے مرے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو تہتے کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور کوئی ایک بھی زندہ نہیں چھوڑا ان میں سے۔ میں بہت بے چین ہوا ہوں کل سے، جب سے یہ میں خطبے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اتنا ظلم شہید مظلوم، اور شاید دنیا میں ایسا کوئی شہید نہیں ہے جس پر اتنا ظلم کیا گیا۔ 40 دن تک نبی کے شہر میں نبی کے خلیفہ پر پانی بند رہا، 40 دن تک باہر سے پانی نہیں جانے دیا۔ علی لے کے آئے پانی رضی اللہ تعالی، لیکن ان بلوائیوں نے جنہوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کر رکھا ہے، اس مشکیزے کو پھاڑ دیا، نیزے مارے اور پانی وہاں آگے نہیں جانے دیا۔ حسن حسین کو بھیجا گیا، پانی آگے نہیں پہنچنے دیا۔ جمعے سے فتنے کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ جمعہ پڑھا رہے تھے، ان لوگوں نے شور شرابہ شروع کر دیا کہ آپ جمعہ نہیں پڑھا سکتے ہیں، سنگ باری شروع کر دی انہوں نے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر منبر سے نیچے گر پڑے۔ نبی کے شہر میں، نبی کے پڑوس میں، نبی کی مسجد میں
اور اس مسجد میں جس کی توسیع بھی انہی کے ہاتھ سے ہوئی تھی، اور نبی پاک نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور پھر لوگوں سے کہا وہ مسجد جس کی توسیع میں نے کی ہے اس مسجد میں مجھے 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو۔ مسجد سے روک دیا، پھر گھر سے باہر نکلنے سے روک دیا، اندر پانی جانے سے روک دیا۔ کچھ خادم موجود تھے جو بلوائیوں کو اندر جانے سے روک رہے تھے، اور ان خادموں میں کس کس کا نام آتا ہے یہ جان کے لوگ حیران رہیں گے، جو عثمان و علی کو لڑانے والے ہیں، عثمان و علی کو لڑانے والے یہ جان کے حیران رہیں گے کہ تاریخ کی ساری بڑی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے عثمان ابن عفان کے دروازے پر حسن اور حسین پہرا دے رہے تھے حضرت علی کے حکم پر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور حالات ذرا بگڑے تو بعض تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ دشمن آگے گزر گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن کو تھپڑ مارا، حسین کے سینے پر تھپڑ رسید کیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے دشمن آگے گزر گیا۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ علی آپ تو کبھی ان پر سختی نہیں کرتے تھے، اتنا پیار حسنین کریمین کے ساتھ، لیکن آج ان کو تھپڑ رسید کر رہے ہو۔ اور جب پیار کرتے تھے تو لوگ پوچھتے تو جواب دیتے میں اپنے بیٹوں سے پیار نہیں کر رہا، نبی کے نواسوں سے پیار کر رہا، اس لیے پیار نہیں کر رہا، اس لیے ان کو اف تک نہیں کہتا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اس لیے پیار کرتا ہوں کہ یہ نبی کے نواسے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن آج جب عثمان کی بات آئی تو وہی باپ جلال میں آ گیا، تھپڑ رسید کر رہا بیٹوں کو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا تعلق ہوگا علی کا عثمان کے ساتھ۔ اور جب پانی آگے نہیں لے جا سکے تو چادر پھینکی اوپر تاکہ عثمان ابن عفان کو پتہ چل جائے کہ میں نے آپ کو پانی پہنچانے میں آخری کوشش کی ہے، لیکن ان ظالموں نے پانی آگے نہیں پہنچنے دی۔ اور آخر علی یہ کام کیوں نہ کرتے؟ عثمان بھی تو آخر ان کے محسن تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا خرچہ عثمان ابن عفان ہی نے تو اٹھایا تھا رضی اللہ عنہ۔ تو محسنوں کو کون بھول سکتا ہے؟ اور کوئی عقل مند آدمی اپنے محسن کو نہیں بھولتا، کیسے توقع کریں گے علی سے کہ اپنے محسن کو بھول جائیں گے اور احسان فراموش ہو جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیٹوں کو حکم دیا، بیٹوں کو۔ عبداللہ بن زبیر موجود تھے دفاع کے لیے، عبداللہ بن عمر موجود تھے، حسنین کریمین موجود تھے، حسن و حسین موجود تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور حضرت علی نے فرمایا تھا تقوما بابا عثمان، تقوما بابا عثمان، تم دونوں نے عثمان کے دروازے پہ کھڑے رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پہرا دینا، کھڑے رہنا ہے۔ یہ حکم جاری کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ذو الحجہ کے مہینے کی بات ہے، تھوڑا سا پیچھے جائیں، ذرا اندازہ کریں، آپ ظلم کی انتہا دیکھیں۔ لوگ لبیک لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہوں گے، حاجی میدان عرفات میں جمع ہوں گے، لوگ قربانیاں کر رہے ہوں گے، گوشت تقسیم کر رہے ہوں گے، عید کی نمازیں دنیا میں پڑھی جا رہی ہوں گی، اور ادھر عثمان پر پانی بند ہے اپنے گھر میں۔ اور یہ بلوائی جن کی تعداد کو 3-4 ہزار کے قریب بنتی، مصر سے آئے 1000 کے قریب، کوفہ بصرہ سے آئے کوئی 1000 کے قریب، 4000 کے قریب ایک موٹی موٹی تعداد ہے جو بنتی۔ اور پھر آگے ان کے گروپ تشکیل دیے گئے ہیں، اور ان کو لیڈ کر رہا ہے ابن سبا، عبداللہ بن سبا، یہودی النسل، جو ظاہری طور پر اسلام قبول کر چکا تھا۔ 40 دن تک حضرت عثمان اسی حالت میں بھوکے پیاسے ہیں، نماز پڑھ رہے، پیاسے ہیں تہجد پڑھ رہے، پیاسے ہیں قرآن پڑھ رہے، پیاسے ہیں عید پڑھ رہے ہیں، پیاسے ہیں سجدے کر رہے ہیں، پیاسے ہیں رکوع و سجود کر رہے ہیں، تمام قسم کی
مشکلات کے باوجود اللہ کی بندگی میں مصروف ہے۔ اس عالم میں کہ 40 دن گزر چکے ہیں، 40 دن محاصرے کو ہو گئے اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر چھت پہ چڑھ کے ان بلوائیوں سے کچھ گزارش بھی کرتے رہے، لیکن چونکہ صحابہ کرام کو حضرت عثمان بن عفان نے اجازت نہیں دی تھی ان کا مقابلہ کرنے کی، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کی خاطر نبی کے شہر میں کوئی ایک شخص بھی قتل ہو، میری خاطر کوئی قتل نہ ہو، نبی کے شہر میں میری وجہ سے خون خرابہ نہ ہو، اس لیے اجازت نہیں دی۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ بہت سے صحابہ کرام حج پر موجود تھے۔ بھئی 18 ذو الحجہ 9 تاریخ پیچھے اور 9 دن بعد حج کے، 18 ذو الحجہ اتنی دیر میں عام طور پر حاجی نہیں پہنچتے ہیں، کوئی بڑا تیز رفتار ہوگا تو پہنچ گیا ہوگا۔ آخر 500 کلومیٹر کے قریب فاصلہ ہے مکہ مکرمہ کا اور مدینہ منورہ کا تقریباً۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چھت پہ چڑھتے ہیں، نبی کے اس شہر میں جو رحمتوں کا خزینہ ہے، برکتوں کا خزینہ ہے اور ایمان والوں کے لیے سکینہ ہے، نبی علیہ السلام اور بڑے بڑے صحاب کا وہ دفینہ ہے، وہ مبارک شہر، اس مبارک شہر کے ایک گھر کی چھت پر چڑھ کر نبی علیہ السلام کا ایک بابرکت ساتھی جن کے ساتھ بڑی برکتیں جڑی ہوئی ہیں چھت پہ چڑھ کے لوگوں سے کہتے ہیں انشدکم اللہ، لوگوں میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ہاں 3 میں سے کوئی ایک چیز ہو تو قتل کر سکتے ہیں۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کوئی ایک چیز ہو 3 میں سے تو پھر اس کا قتل جائز ہوتا ہے۔ زنن بعد احسان، کوئی شادی شدہ ہو اور شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہو، او ارتداد بعد اسلام، کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا ہو، او قتل نفس بغیر نفس فقتل بہ، یا اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو قصاص اور بدلے میں اسے قتل کیا جائے۔ اللہ کی قسم میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد جب سے نبی علیہ السلام کی بیعت کی ہے میں نے کبھی نبی علیہ السلام کی نافرمانی بھی نہیں کی ہے، اسلام سے پھرنا اور بیعت کو توڑنا تو دور کی بات ہے، اور میں نے بد اخلاقی نہیں کی ہے، نہ اسلام قبول کرنے کے بعد اور نہ زمانہ جاہلیت میں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے بدکاری نہیں کی ہے، اسلام میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ میں نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے۔ فَبِمَ تَقْتُلُونَنِي، او لوگوں تم مجھے کس لیے قتل کرتے ہو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس مجھے قتل کرنے کی؟ ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا انشدو باللہ، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اور فرمایا آپ جانتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا احد پہاڑ کے اوپر کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، اور میں بھی ان میں سے تھا۔ مطلب یہ تھا کہ ان 2 شہیدوں میں سے میں بھی موجود تھا۔ جانتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی، لوگوں نے اقرار کیا، فرمایا لوگوں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، جانتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بیعت رضوان کے موقع پر نیچے نبی علیہ السلام کا ہاتھ تھا اور اوپر لوگ بیعت کر رہے تھے، اور قرآن نے کیا کہا تھا؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے لوگوں سے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا ہذہ ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا
نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا کہ یہ نیچے اللہ کا ہاتھ ہے، چونکہ یہ بیعت اللہ کے حکم سے ہو رہی تھی، اس لیے نبی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا، چونکہ حکم اللہ کا تھا۔ اے نبی، جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ کی بیعت کرتے ہیں، چونکہ حکم اللہ کا تھا۔ اور جو نبی کا دوسرا ہاتھ تھا وَهَذِهِ يَدُ عثمان، اور اپنے دوسرے ہاتھ کے بارے میں فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے، جانتے ہو۔ اور جب لوگ احسان فراموش ہوں، مقصد ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، فخر نہیں ہے، لیکن لوگوں کو بتانا ہے کہ خلیفۃ المسلمین وہ عام شخص نہیں ہے، نبی کے نزدیک اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ هذه يد عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ لوگوں نے گواہی دی، رجال کا لفظ ہے، بہت سے لوگوں نے اس بات کی شہادت دی۔ پھر کہا تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، جانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں ينفق نفقتا متقبلا، کون ہے جو ایسا خرچ کرے اللہ کی راہ میں جو خرچ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہو، مقبول صدقہ، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا مال، کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ فجہزت نصف الجیش من مالی، تو میں نے اپنے ذاتی مال سے جیش الاسرہ، غزوہ تبوک، لمبا سفر، بڑا خرچہ، بڑا لشکر، آدھے لشکر کا خرچ میں نے اپنی جیب خاص سے دیا تھا، حکومت کا نہیں، ریاست کا پیسہ نہیں، اپنا ذاتی پیسہ دیا تھا۔ جانتے ہو بہت سے لوگوں نے گواہی دی، فرمایا کہ جانتے ہو کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کون ہے جو اس مسجد کی توسیع کرے اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک گھر کی خوشخبری اس کو دیتا ہوں، بلکہ بعض حدیثوں میں ہے اس سے بہتر گھر اس کے لیے جنت میں ہوگا۔ کون ہے جو مسجد کی توسیع کرے؟ میں آپ سے بھی کہہ لوں، توحید مسجد والوں سے، چونکہ نقشہ بالکل تیار ہونے کے قریب ہے، کون ہے جو اس مسجد کی توسیع کرے کہ اس کے بدلے میں اللہ اسے جنت میں گھر دے دے؟ تو حضرت عثمان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، نبی پاک نے یہ فرمایا تھا بے بیتن فی الجنہ، کہ جنت میں تمہارے لیے اس سے بہتر گھر ہوگا۔ تو جانتے ہو وہ کام میں نے کیا تھا۔ اور پھر کہا جانتے ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بئر روما کے بارے میں فرمایا تھا، اور ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی پینے کے قابل تھا، باقی کھاری پانی تھا، اور اس پانی کو جو پینے کے قابل ہو میٹھا پانی کہتے ہیں۔ میٹھے پانی کا کنواں یعنی جو پانی عام ہم پیتے ہیں وہ میٹھا پانی ہوتا ہے، پینے کے قابل ہوتا ہے۔ تو وہ کنجوس یہودی سے خرید کر میں نے لوگوں کے لیے وقف کیا تھا، سب لوگ فری میں پئیں۔ بہت سے لوگوں نے شہادت دی، گواہی دی۔ ایک روایت میں آتا ہے عثمان نے لوگوں سے فرمایا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے۔ اور کب دیکھا ہے؟ 39 دن محاصرے کو گزر چکے ہیں، اور بعض مورخین نے 50 تک ذکر کیے ہیں، لیکن میں ایک محتاط جو بیانات ہیں تاریخ کی کتابوں میں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ 39 دن گزر گئے اور جمعے کا دن شروع ہو گیا، جمعرات کی مغرب سے، جمعے کی رات، اگلا دن جمعے کا ہے، جیسے آج جمعے کا دن ہے۔ تو جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو حضرت عثمان کو خواب آیا، فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے اس رات کو جو گزری ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا عثمان، اے عثمان افطر عندنا، آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کیجیے گا۔ فَأَصْبَحَ عثمان صَائِمًا، کھانے پینے کے لیے تو پہلے کچھ نہیں تھا، تو عثمان نے آخری دن کا بھی روزہ رکھ لیا، اگرچہ عصر تک گیا، دشمن وار کر رہے ہیں، اور بیوی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں کٹ کے نیچے گری، ظلم کی انتہا۔ فَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ، مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 4554 صحیح روایت۔ تو اسی دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور کتنی ظلم کی یہ بات ہے کہ اس بے دردی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ، بے حرمتی کے ساتھ
اور بالآخر ان کی گردن کو کاٹ دیا گیا، اس حالت میں کہ جھولی میں قرآن تھا اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے بارے میں فرمائی تھی، لیکن عثمان بھی اسی مقام سے قرآن کھولے ہوئے ہیں۔ اور صحیح روایت میں ہے، ابن ابی حاتم میں جلد نمبر 1402 نمبر، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، ابن کثیر نے بھی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان کی گود میں قرآن مجید تھا اور خون کے پہلے قطرے جو گرے تو قرآن کی اس آیت پر تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ اکیلا ہی کافی ہے اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کا وہ نسخہ دیکھا ہے جس نسخے پر ذو النورین کا خون تھا، اور وہ خون ان لفظوں پر تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جہاں کوئی شخص اللہ کو پیارا ہوتا ہے وہاں کی چیزیں بھی شہادت دیتی، گواہی دیتی ہیں۔ کسی کی شہادت کی گواہی دیں گے صحرا گواہی دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی مکے کی گلیاں دیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خیبر کا میدان دے گا، اور عثمان ابن عفان کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا تو کسی کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔